آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں دو رکعت آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا خَشِيَ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وصلات کی نماز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کی نماز دو رکھتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو صبح کا اندیشہ ہو، صبح صادق کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو صلی رکعت واحد، تو ایک رکعت پڑھ لے، توتر لہو ما فصلہ، کیا معنی توتر لہو، کہ یہ پہلی نماز کو جو پڑھی ہے، پہلے دو رکعتیں پڑھی ہیں، اس کو وتر بنا کے دیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو وتر 3 رکعت ہی ہے، مطلب یہی ہے کہ جب پہلے دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں، جب اندیشہ ہو تو پھر 2 رکعتیں ان کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لیں تو وتر بن جائیں گی۔ آگے چلیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرنا ہے، کیونکہ طالب علم تھے تو رات دیر تک اپنے احادیث مبارکہ یاد کرتے رہتے ہیں، تو رات کے آخری حصے میں نہ ہو سکے، اس لیے فرمایا پہلے وتر پڑھ کے سو جائے گا، خشیت بالآخر وہ تحویل ردا، چادر پلٹتے ہیں نا، چادر کس طرح پلٹتے ہیں؟ چادر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، دونوں جگہوں میں، دونوں میں صلاۃ الاستسقاء کی نماز میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں فجر کی نماز کے بلکہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، اشراق کے بعد سرفدر میں اعلان الصلاۃ ایسے وہ اعلان کرتے ہیں، وہاں پر صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کی توفیق۔ اس صلاۃ الاستسقاء میں چادر ہی پلٹتے ہیں، کیسے پلٹیں گے چادر میں؟ اس طرح کھڑے ہو کر بس، یہ دونوں کنارے ہیں، دونوں کنارے ہیں، ان کو بہتر کیا کریں گے، کیسے پلٹیں گے؟ آپ پلٹو، ان کو اوپر کی طرف لے آؤ، بس یہ ہے، دونوں کنارے ہیں، ان کو اوپر لے آؤ اور اوپر لے حصے کو نیچے کر دو، اوپر لے جاؤ، ہاں وہ اور ہے چادر، بڑی چادر، اللہ تعالیٰ دکھلائیں، آپ ہی پلٹیں، اوپر لو، ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے، دونوں کنارے ہیں، ایک بڑی چادر ہے، ایک دونوں، بس یہ اندر سے اوپر کر لو، اوپر کر لو، اور پچھلے حصے نیچے کر لو، پیچھے کو چلو ٹھیک ہے، پیچھے ڈال دیں، نہیں اس کو اوپر کر لو،
پچھلا حصہ پلٹ جائے، بس یہ ہے نا. یہ بڑی چادر ہے نا، اس کو تو یوں ہی پلٹ سکتے ہیں. ہاں کرو بس. یہ اندر سے یہ کنارے اوپر لے جاؤ، اندر اندر دائیں بائیں نہ کرو، اوپر لے جاؤ. ہاں اوپر لے جاؤ، اندر سے اوپر لے جاؤ، باہر والا حصہ چلو کچھ ہو ہی گیا. چلو ٹھیک، چلو اور تھوڑا سا اور زور آپ لگاؤ، کچھ ساتھ اور ساتھی کریں. اچھا چلو یہ ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے. چلو یہ ہے عرب حضرات نے وہ تو رومال لے رکھا ہوتا ہے نا وہاں پر سلام کا، بس ایسے رومال لے رکھا ہوتا ہے وہ تو فوراً بس ایسے بس پلٹ لیا ایسے، بس پلٹ لیا. آسان طریقہ یہ بھی ہے، ایک آسان طریقہ. یہ طریقہ تھوڑا سا یہ اسی طرح کوئی جبہ پہن رکھا ہوتا ہے تو جبے کو دائیں بائیں کر لیتے ہیں، پلٹنا ہوتا ہے. یہ پیچھے سے آ جانا کر لیں گے بس. آپ کا بس نچلا حصہ ہے یہ اوپر ہے، آپ اوپر کی جانب کھڑے ہو جائیں. نیچے سے اوپر کر لیں، ہاں ایسے. ہاں یہ ٹھیک ہے، بس یہ پیچھے ہو جائے. چلو بھائی میں ویسے کر دوں. ہو گیا پچھلے سے، پچھلے ہے پھر دوبارہ کرو. یہاں وہ بس ٹھیک، یہ ٹھیک ہے بس. اب ٹھیک ہو یہ چادر پلٹ لیتے ہیں. چلو یہ آسان طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک آسان طریقہ ہے. چادر کو پلٹ دیا. بہرحال یہ اس میں ایک نیک فال چادر پلٹنے میں ایک نیک فال لینی ہوتی ہے. وہ ہے کہ جب بارش کی مثال ہے، بارش کی مثال یہ گھڑے کی طرح ہے. گھڑا جانتے ہیں گھڑا؟ بارش کی مثال ایک گھڑے کی طرح ہے. وہ ہے کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے، گویا کہ گھڑے کا منہ اوپر کی جانب ہوتا ہے اوپر کی جانب. تو ہم اپنی چادر وغیرہ پلٹ کر، یہ کپڑا وغیرہ پلٹ کر یہ نیک فال لیتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ہم نے اپنی چادر کو پلٹ دیا، آپ بھی اپنی رحمت کے گھڑے کہ منہ کو آپ پلٹ دیں اور نیچے کی جانب کر دیں اور بارش برسا دیں. ایک نیک فال لینے کا عرب حضرات اور رومال لے رکھے ہوتے، بس وہ رومال کو پلٹ لیتے ہیں. ایسے کوئی چادر ہو، چادر کو پلٹ لیے ہیں. تو اصل ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک نیک فال پیش کرنی ہوتی ہے. یا اللہ جس طرح ہم نے چادر کو پلٹ دیا، آپ بھی اپنی رحمت کے گھڑے کے منہ کو نیچے کی جانب کرتے ہیں. آگے چلیں. اچھا
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل. بہرحال لمبی تفصیل ہے سب پر. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات نے ابتدائی کتابوں میں پڑھے ہوں گے کہ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں. صلاۃ کے 4 معنی مشہور ہیں. صلاۃ کے 4 معنی مشہور ہیں. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے. جیسے صلاۃ العباد اے دعا العباد ہے. صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے. جیسے صلاۃ العباد اے دعا العباد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ابو داؤد رضینم ابو داؤد اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باب دعا کے بارے میں. دعا کے بارے میں. باب الدعا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا الدعاء ہی العبادہ. الدعاء ہی العبادہ. اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ. تو دعا عبادت کی مغز ہے. دعا عبادت کی مغز ہے. اللہ تعالیٰ
کر لیں میرا مسلسل ٹھنڈی ہوا نے مجھے طلباء طرف کر دیں مسلسل ٹھنڈی ہوا مشکل ہوتی ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا. میرے حضرت فرمائے لگے کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ الی اللہ ہوتی ہے، عبادت سے مقصود توجہ الی اللہ ہوتی ہے، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے. کیا دعا و مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ الی اللہ ہے، دعا میں بھی کامل توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے. اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی دعا کہے انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً دعا کر دیا کریں. وہ الگ بات ہے کوئی ایسی مجلس ہے کہ بڑے حضرات موجود ہیں، وہاں اگر کوئی دعا کا کہے تو آپ بطور تواضع کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے بڑے حضرات بزرگات کہ آپ دعا فرما دیں، ہم آمین کہہ لیں گے. آمین بھی دعا ہے، لیکن ویسے کوئی بھی دعا کہے تو دعا فون کر دینی چاہیے، اور میں وہ دعا کوئی بات کا موقع دے نہیں آ رہا ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں اس یقین سے پھیلائیں کہ میری جھولی بھر گئی الحمدللہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کرتے ہیں، چھپا کرتے ہیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک نام پھر یہ بھی ہے اذا صلی احدکم فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے. جیسے جنازے کے بارے میں ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جنازہ پڑھا ہے تو جنازے سے پہلے کچھ بیان فرمائے لگے یہ نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے. نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے. پھر تو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. نماز جنازہ یہ میت کے حق میں آخری اجتماعی دعا ہے. پھر دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے. تو آپ دیکھ لیں پہلی تکبیر کے بعد سب سے پہلے یہاں سے ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پر درود شریف پڑھا جائے. دوسری دعا کے بعد تکبیر کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. آگے و شاہدنا و غائبنا، ہمارے حاضرین کی بخشی فرما، ہمارے غائبین کی بخشی فرما. و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کی بخشی فرما، بڑوں کی بخشی فرما. و ذکرنا و انثانا، ہمارے مردوں کی بخشی فرما اور ہمارے عورتوں کی بخشی فرما. آگے اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، یا اللہ
ہے میں جب تک میں زندہ رہوں تو اسلام پر زندہ رہنا، ومن توفیتہ منا فهو الایمان، اور جب فوت ہوں تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہ کسی بہترین دعا ہے، گناہ لیا کر تو نماز جنازہ یہ میت کے حق میں اجتماعی دعا ہے، لہذا بعد میں پھر الگ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، باہرات کر لیتے ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ خود دعا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ کیسی جامع دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو دعا کے آداب میں سے ہی ہے کہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر جیسے عام طور پر حضرات دعا کرواتے ہیں، کبھی کوئی اختصار کی وجہ سے یا کوئی جلدی میں نہ کہہ سکیں تو وہ الگ بات ہے، ورنہ اصل میں کہتے ہیں پہلے ہیں دعا کے آداب میں سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردات اور اس پر درود شریف پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور دعا پورے یقین سے مانگے، پورے یقین سے۔ بھائی کی بات ذہن میں آگے یاد رکھنا، یستحم الجوامع، جامع دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ جامع سے مراد لکھنا ہے اے جامعۃ لخیر دنیا والآخرہ، ایسی دعا جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کی جائے، جامع دعا جس میں دنیا آخرت کی دونوں کی بھلائی مانگی جائے، جیسے قرآن پاک میں یہ دعا منقول ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرتے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نے دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر، حتیٰ کہ اگر کافر بھی دعا کرے، حتیٰ کہ کافر بھی اگر دعا کرے، اگر اس کی سرکشی پہلے 100 درجے کی تھی تو دعا کی وجہ سے اس کی سرکشی میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ پھر باب النہی ان یدعو الانسان علی اہلہ و مالہ، آپ فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے نفس کے اوپر بد دعا نہ کیا کرو، اپنی اولاد پر، اپنے خادموں پر، اپنے مال پر بد دعا نہ کیا کرو۔ بعض دفعہ کوئی ایسی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور پھر وہی بس کہیں وہ بد دعا لگ ہی نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ۔ باب الدعاء بظہر الغیب، بس تو احادیث ہے نا، یہ بھی ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں۔ اب ایک یہ بھی ہے، فرمایا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بس سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے اذا دعا الرجل لاخیہ بظہر الغیب قالت الملائکۃ آمین ولک بمثل، یاد رکھنا کہ جب آدمی اپنے بھائی کے لیے پس پش دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ، وَلَكَ بِمِثْلٍ ہے، اور روایت وَلَكَ مِثْلُ هَذَا، کہ یا اللہ یا اللہ، جب آدمی پس پش اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلٍ، یا اللہ اس کو بھی یا اللہ ہے، اس کو بھی یہ نعمت عطا فرمایا تھا، وَلَكَ بِمِثْلٍ وَلَكَ مِثْلُ هَذَا، یا اللہ تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کے مثل عطا فرمائے۔ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے
وہ بھلائی وہ نعمت اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے ان اسرات دعائی اجابتاً دعوت غائب لغائب، فرمایا غائب کی دعا غائب کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے، تو بہرحال دعا مانگتے رہنا چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور کبھی مایوس نہ ہو رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ تو صلاۃ کتنے معنی ہیں؟ کیا ہے؟ ایک معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کی تھوڑی سی میں کہ دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، دعا مانگتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ درود شریف ہے، درود شریف کی دعا ہے، اس میں بھی دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ایک ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس پر درود بھیجتے ہیں، بندے بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب پھر اس کا مطلب یہ ہوگا موسلا دھار بارش یا کہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک کی پیاری ذات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسا رہے ہیں، تو پہلے سے برس رہی ہے، اور جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی آگے نہیں، تو پھر درود شریف کا مطلب طلب رحمت یاد رکھنا۔ ہے اس رحمت کے طلبگاروں میں بس اپنا نام شامل کروانا، وہ تو پہلے سے ہی برس رہی ہے، بس ہم صرف بد رہی ہے کہ ہم درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی موسلا دھار برس رہی ہے اس کے طلبگاروں میں بس اپنا نام شامل کروانا ہے۔ آپ دیکھیں اللہم صلی، اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس پر خوب اپنی رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسائیں، وہ تو پہلے سے برس رہی ہے، بس ہم بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے آگے نہیں کہ وہ طلب رحمت کے طلب کرنے والوں میں بس اپنا نام شامل کروانا ہے۔ وہ تو قرآن پاک میں نے کیسا پیارا مبارک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سامنے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی اپنے محمود صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی موسلا دھار بارش برسا رہے ہیں، تم بھی درود بھیجو جاتا ہے۔ تو بندوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ رحمت کے طلبگاروں میں بس اپنا نام شامل کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھتا میں کیا کروں، وقت یہ سب بڑا کم ہے، چلو جتنا بھی ہو جائے اللہ برکت نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. ایک نیک عقیدہ یہ بھی آپ ہیں. اللہ آپ کو ہدایت کر دے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ نیک عقیدہ بھی اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ منورہ. ایک نیک عقیدہ ہے. تمام مسلمانوں کا محبت کا ایک نیک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں. حدیثی میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات یصلون نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ عقلی سے اشکال کر دیتے ہیں. قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں, نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ قبر میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں, نماز کیسے پڑھتے ہوں گے؟ بھائی اللہ کے بندو, یہ جو قبر کا جہان ہے نا, قبر کا جہان, یہ ہمارے اس دنیا کے جہان کی طرح نہیں ہے. قبر کا جہان وہ نیند کے جہان کی طرح ہے. عالم خواب نیند کے. تو آپ بتاؤ, عالم خواب جب آپ نیند میں ہوتے ہیں, خواب میں ہوتے ہیں, عالم خواب میں, اللہ کا بعض خوش نصیب ایسے ہیں خواب کے اندر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں, مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں, بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور روضہ پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں, جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ نیند کا جہان, خواب کا جہان اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان آپ کے بستر میں چھپ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, سب نظر آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. ایسے یہ عالم میں برزخ یاد رکھنا, موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے. آگے اس کو عالم میں برزخ کہتے ہیں. پردے کا جہان ہے. یہ کلی مشقق ہے. کسی کو خبر مل جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان, دریا کے پانی میں ڈوب جائے وہ اس کے لیے برزخ کا جہان یاد ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں. موت کا نمونہ تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں, موت کا نمونہ ہر روز یاد رکھنا ہے. موت کا نمونہ ایک بھائی فرمانے لگے سادہ سے لفظوں میں کہ موت اور نیند میں فرق یہی ہے کہ سو کر اٹھ جائیں تو نیند, اور سو کر نہ اٹھیں تو موت یاد رکھتی یاد آتی. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں. وہاں مدرسہ جامع مدنیہ میں میں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا. دیکھا مسجد کے دروازے پر طلباء کھڑے ہوئے اور جماعت کھڑی ہو گئی, فجر کی جماعت. تو میں طلباء سے پوچھ رہا یہ کیوں کھڑے ہیں طلباء, جماعت کھڑی ہے, جماعت میں شریک ہو جائیں. طلباء کہنے لگے یہ طالب علم رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا بھلا تکرار کر کے یہ سوئے ہیں, اب ساتھی نماز کے لیے جگا رہے ہیں, اٹھے نہیں جا رہے, اب رات کو نیند میں ان کا انتقال ہو جائے. سو کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور پھر آپ دیکھ لیں اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں یار, اچھے خواب بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اچھے خواب کے پھر اثرات بھی آپ دیکھ لیں. کوئی اچھا خواب دیکھ لیں, آگے طبیعت کے اوپر نے خوشی کے آثار ہوتے ہیں. اچھے خواب بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایسے جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ قبر کی اچھی حالت کا نمونہ ہوتے ہیں. جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں یہ قبر کی بری حالت کا نمونہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں. پھر دیکھ لیں خواب میں جو حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں آگے بس وہ اسی کو معلوم ہوتا ہے جس پر حال گزر رہا ہوتا ہے. باقی قریب جو بسترے میں آرام کر رہے ہیں ان کو معلوم بھی نہیں یار کیا ہو جا رہا ہے. ایسی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جیسے پھر خواب کی کبھی کبھی حالت سے پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں بعض دفعہ جو خواب کی حالت ہوتی ہے اس سے اللہ پردے بھی اٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر قاری تیوس رحمۃ اللہ علیہ
ہم نے کہیں بیان کر کے گھر تشریف لائے تو جو ہے آنکھ لگی نیند میں تقریر کرنا شروع کر دی، نیند میں تقریر کرنا شروع کر دی، گھر والوں نے وہ ٹیپ ریکارڈ لگا دی، وہ پوری تقریر ریکارڈ ہو گئی یار، تقریر منامی کے نام سے ملتی بھی ہے وہ تقریر یاد ہے۔ تو کبھی کبھی ہے جیسا خواب کے احوال سے پردے اٹھا دیتے ہیں، ایسے یاد رکھنا قبر کے احوال ہیں ان سے بھی کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں سے پردے اٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کے عذاب سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے قریب میں ہمارے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ بخشی، اپنے حضرت استاؤں کا غسل میں شریک ہوا، کفن نماز جنازہ میں شریک ہوا، ہمارے مدرسے کے طلباء ہی نے کفن دفن کا بندوبست کیا، دفن میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں نے قبرستان میں تو ہر کی قبر کے قریب دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا، جہاں سے مٹی اٹھائیں ہر جگہ سے نئی خوشبو زیادہ بنی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہریت میں خود اپنے ہمارے سامنے مشاہدہ لگا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہر، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ رمضان میں ایک بھائی کہنے لگے مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو ایک بھائی کہنے لگے باغ سے بھی کوئی ڈر لگتا ہے، باغ سے بھی کوئی ڈر لگتا ہے، کوئی باغ سے بھی کوئی ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، باغ تو دل کی خوشی کے لیے ہوتا ہے، دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ حدیث میں کیسی پیاری تعبیر اختیار کی گئی ہے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یہ مومن کے لیے، اس کو مٹی کا ڈھیر میں سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، یاد رکھنا، ہر جگہ اپنے دماغ کو نہ چلائے کریں، یاد رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ عقل پرستی ہے نہیں، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرامین کے سامنے بس اپنی عقل کو مٹا دیں اور جھکا دیں، سراخوں پر رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، توجہ بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، میرا بھائی مشکل لگتی رہا اس میں نہ کرو، اللہ تعالیٰ مجھے کو تھوڑی سی طبیعت میں رہا، پسینہ سے آئے طبیعت کھل جاتی ہے، ساری چیزیں بھائی ہے یہ نہیں گھڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ مدرسے کا سلسلہ بھی ہے نا، اس کا بل بھی ادا کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بھائی اور ساری چیزیں میں تھوڑی بہت چلو کر لیتے ہیں، مجموعی طور پر لگا ہوا ہے، سب کے لیے چیز لگی ہوئی ہے، کافی ہے، استعمال کر لیں احتیاط کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہیں بدلا ہے، کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کہاں سے بات چل رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کہاں سے بات چل رہی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں توجہ بدل گئی ذرا، اللہ تعالیٰ توجہ بدل جاتی ہے، ایسا نہ کیا تو درمیان میں رہنا ہے، بات چل رہی ہوتی ہے درمیان میں، فکر لے جاؤ ذرا اس کو، ابھی لے جاؤ ذرا اس کو اٹھا لے، توجہ بدل جاتی ہے میرے درمیان میں بات، بھائی کوئی خدمت ہے نا وہ بھی تو ذرا
کہ نہیں خدمت ہو لیکن بوجھ نہ ہو جا کرو نا. ہمارے مدینہ منورہ بزرگ صاحب فرمانے لگے خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے. یہ بھی دیکھ لیں چلو ان کا مزاج کیا ہے. چلو زیادہ ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن بڑے حضرات ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے سب انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے الحمدللہ کا شکر ہے پنکھے سے گزارا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت یہ سہولت کی چیزیں آ گئی ہیں استعمال کر بھی لیں لیکن زیادہ ان کو دل میں داخل نہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کہاں سے میں نے پنکھے پر ہی گزارا کیا ہے. سب اللہ کا شکر ہے کمرے میں پنکھا ہے. اب تھوڑی سہولت ہے کچھ تھوڑی سی آخر میں کچھ ہے بس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک اللہ تعالیٰ فرمائے. کہاں سے بات چل رہی تو صلی اللہ علیہ وسلم. 10 بج گئے. اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے جتنا بھی ہو جائے اللہ قبول فرمائے. ہاں انشاءاللہ کی رحمت سے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے سب. الحمدللہ ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں.